بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان پر سیکرٹ ایکٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں حکومت۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے حملوں سے شہر لرز رہے ہیں۔ امریکہ کی اسرائیل کی حمایت میں قرارداد کی سخت مخالفت۔ امریکہ نے ایک بار پھر سائفر الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ چائنا امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار۔ اسرائیلی ریزرو فورسز کے اہلکار خدمات سے دستبردار۔ نواز شریف کے حوالے سے خدشات ہیں، خواجہ آصف۔ جنوبی کوریا کا امریکی جوہری آبدوز کی تعیناتی پر دبنگ رد عمل۔ دماغی سوچ کو خاموش کر کے نیند لانے کا طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میر جعفر کون ہے پتہ چل گیا۔ پی ٹی آئی کا جتھا ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی بھی سائفر ڈرامے میں ملوث تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی مدیت میں یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دستاویزات نکالنا ہوں گی، انہیں اپنے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ سائفر کے جھوٹے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ متاثر ہوئی، ذمہ داران کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ عمران خان نے ملکی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اعظم خان کا بیان ان کے خلاف فرد جرم ہے۔ سازش کا جھوٹا بیانیہ بنانے والے تمام ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ سائفر پہلے دن سے ایک نان ایشو تھا، مگر جس بڑی تعداد میں عمران خان کے حامیوں نے اس پر یقین کیا وہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ عمران خان کی جماعت کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں بھی اس نقصان کی ذمہ دار ہیں جو سائفر کی وجہ سے پہنچا۔ عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے اعترافی بیان کے بعد سائفر والا معاملہ یوں ہی رفع دفع نہیں ہوگا، بلکہ اس سازش کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیری مزاری جیسے لوگ جنہوں نے اس جھوٹ کو ڈھنکے کی چوٹ پر پھیلایا وہ سارے ذمہ دار ہیں۔ سائفر والے بیانیے سے صرف خارجہ پالیسی ہی کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ دنیا بھر میں موجود پاکستان کے سفارتکاروں کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ عمران خان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، دوسری طرف سائفر کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کو جے آئی ٹی کے سامنے 25 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان سائفر کے معاملے پر مطلوبہ دستاویزات ساتھ لے کر آئیں۔ عمران خان کی جانب سے پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق یک طرفہ کارروائی کر دی جائے گی۔ روس نے جنوبی یوکرین کے علاقے کو مسلسل دوسری رات اپنے حملوں کے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ حملے زیادہ تر طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں سے کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر حملوں میں استعمال ہونے والے کروز میزائل بحر اسود کی سمت سے فائر کیے گئے ہیں۔ آرمی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کھڑکیوں کے نزدیک مت جائیں۔ ہوائی دفاعی نظام کے افراد کی ویڈیوز بنا کر اسے انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کریں اور پناہ گاہوں میں پناہ لیں۔ روس نے کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر یوکرین کے حملے کے وقت کہا تھا کہ روس اس تخریب کارانہ اقدام کا مناسب جواب دے گا۔ اس لیے جنوبی یوکرین پر ہونے والے یہ حملے کریمیا پل پر حملے کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے روس کے گندم کی محفوظ ترسیل کے معاہدے سے علیحدگی کے دوسرے دن کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیلی حکومت کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ قرارداد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نسل پرست نہیں ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صہیونی حکومت کی حمایت میں یہ قرارداد ایسے وقت میں پاس کی ہے کہ جب حالیہ ہفتوں کے دوران قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے
فلسطینی ٹھکانوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور اس نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنا سب سے بڑا ہوائی حملہ غرب اردن پر کیا، جس میں بڑے پیمانے پر فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور محاذ کے جوانوں نے اسرائیلی حملوں کا دندان شکن جواب بھی دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان الزامات بے بنیاد ہیں، پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم کسی ملک کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ سائفر کے حوالے سے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے سائفر سے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جانتے نہیں کہ کتنی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے گزشتہ روز سائفر سے متعلق اعترافی بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سائفر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اعظم خان نے سائفر معاملے پر عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے سائفر 9 مارچ کو لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ عمران خان نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ منع کرنے کے باوجود سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرا دیا گیا۔ چائنا نے کہا ہے کہ ان کا ملک گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سیاسی ہم آہنگی کی شرط پر مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چائنا کے جب تک کہ سیاسی مطالبات پورے نہیں ہوتے، چائنا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چیلنج باہمی احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے چینی حکام سے بہت تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں جن پر غور کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان رابطے معطلی کا شکار ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی، انسانی حقوق، بحر جنوبی چائنا میں چائنا کے علاقائی دعووں اور خود مختار تائیوان کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں عدالتی اصلاحات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کے بل کے مخالفین نے منگل سے احتجاج اور مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سیاسی امور کے ماہرین، حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کل تل ابیب کے سیکیورٹی زون میں بھی احتجاج اور مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہوا، جہاں حکومت کے اہم ادارے اور وزارت دفاع کی عمارت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین کی لیبر یونینز، ڈاکٹروں کی یونین، ریزرو فورسز اور پائلٹوں نے نیتن یاہو کے بل کے خلاف احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ریزرو فورسز کے اہلکاروں نے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی رضاکارانہ خدمات سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کی وطن واپسی سے جڑے خدشے کا ذکر کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ہمیں عدلیہ کے گڈ ٹو سی یو والے رویے کا خدشہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سلسلہ کسی اور طرف نہ چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ چند ماہ میں سامنے آیا ہے، عدلیہ کا جو رویہ سامنے آیا ہے، ان میں دراڑیں ہیں۔ اس فضا میں کیسے اپنے لیڈر کو حوالے کر دیں؟ ہم یہ رسک نہیں لیں گے۔ یہ لوگ تو چاہیں گے کہ جاتے جاتے نواز شریف کو نقصان پہنچا جائیں۔ الیکشن سے پہلے پارٹی قائد کا ملک واپس آنا ضروری ہے۔ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی تلافی اور درستگی ضروری ہے۔ حامد خان نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا تھا جسے عدالت کے ذریعے سنایا گیا۔ ورکرز 3.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں۔ ہمیں 1.5 ماہ میں بھی مل جائے تو نواز شریف جو انتخابی مہم چلائیں گے اس کو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔
جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے 2 اشیاء فضا میں چھوڑی گئی ہیں اور وہ کم دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سمجھے جا رہے ہیں۔ میزائل 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سمندر میں گرا ہے اور یہ دونوں میزائل سوسان سے فائر کیے گئے۔ میڈیا نے شمالی کوریا کے اس اقدام کو ایک رد عمل سے تعبیر کیا ہے اور یہ رد عمل امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا میں جوہری آبدوز تعینات کیے جانے پر دکھایا گیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت رات کو روشنیاں گل کر کے جب سونے لیٹتی ہے تو خیالات آ گھیرتے ہیں اور نیند کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ ماہرین نے اس کے لیے بعض طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بستر کو کتاب پڑھنے، کھانے پینے یا موبائل فون دیکھنے کی جگہ نہ بنائیں۔ دماغ کو شعوری طور پر بتائیں کہ یہ صرف سونے کی جگہ ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو خود پر بے خوابی طاری کر لیں گے جو دھیرے دھیرے عادی ہوتی جائے گی۔ صرف نیند کی صورت میں ہی بستر پر جائیں، یعنی جب نظریں بوجھل ہونے لگیں، نیند کا غلبہ طاری ہو تب ہی بستر پر رخ کیجیے۔ اگر سوتے وقت موبائل فون سکرولنگ، ٹی وی دیکھنا یا کوئی اور کام کرنا ہے تو اس سے دماغ جاگنے لگتا ہے اور نیند کی جانب راغب نہیں ہوتا۔ اگر بستر پر لیٹنے کے 15 یا 20 منٹ بعد نیند نہ آئے تو اٹھ کر کسی اور کمرے میں جائیں، پانی پئیں اور اطمینان سے بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو بستر پر جائیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو 2-3 چکروں کے بعد آپ کا بدن سونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس پر عمل کر کے کئی افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح صبح ایک ہی مقررہ وقت پر بیدار ہو کر بستر سے اٹھ جائیں، خواہ رات کو کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوئے ہوں۔ اس سے نیند کا دورانیہ مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ اگرچہ عمل کئی روز تک برقرار رکھا جائے تو جسمانی گھڑی از خود بہتر ہو جائے گی۔ دماغ کو سوچ سے خالی کیجیے۔ نیند کے وقت ہر قسم کی پریشانی اور فکر سے دماغ کو خالی کرنا ضروری ہے۔ پٹھے اور عضلات کو پرسکون بنائیں۔ یہ مسل ریلیکسیشن تھراپی کہلاتی ہے۔ اس میں بدن کے تناؤ والے حصوں کو، خاص کر دماغ کو پرسکون رکھیں اور اسے حالت سکون میں لے کر آئیں۔ ضروری ہے کہ لیٹتے ہی دماغ کو سکون کی حالت میں لے جائیں۔ رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اسے کوئی بیماری نہ سمجھیں، بلکہ یہ معمول کا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے سائیکل چلتے رہتے ہیں، اس میں ہلکی اور گہری نیند کے جھونکے آتے اور جاتے رہتے ہیں، تو رات کے وقت کچھ وقت آنکھ کھل جانا ایک معمول کا حصہ ہو سکتی ہے۔ نیو یارک کے ایک 88 سالہ شخص نے مرنے سے قبل اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب اور کس طرح ہوگی۔ موت کے وقت کے متعلق جاننا سائنسدانوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے جس کا جواب وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے ہیں، مگر کچھ ایسی علامات کے بارے میں ضرور جان پائے ہیں جو کہ مرنے سے کچھ عرصہ قبل زیادہ تر انسانوں میں ایک جیسی ہوتی تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے ایک انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں جہاں پر زیادہ تر مریض قریب المرگ تھے، ایسے 400 مریضوں پر تحقیق کی اور ان کو نظر آنے والے خوابوں اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کی جانچ کی۔ ماہرین نے ان مریضوں سے بات کر کے ان کے خوابوں، ان کے محسوسات کے حوالے سے ایک ڈیٹا جمع کیا اور اس کے بعد ان کی موت کے وقت کے ساتھ ان کا تعین کیا تو ان پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 88% مریضوں نے مرنے سے قبل ایک جیسا خواب دیکھا تھا۔ مرنے سے قبل دیکھا جانے والا خواب 88% مریضوں کے مطابق مرنے سے قبل انہوں نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا پھر خود کو موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ کچھ مریض ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے قریبی عزیز و اقارب کو دیکھا۔ مریضوں کا یہ ماننا تھا کہ اس خواب کو دیکھ کر وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے۔
بلکہ اس خواب کو دیکھ کر ان کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی، جس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قوت ان افراد کو مرنے سے قبل تیار کر رہی ہوتی ہے۔ موت سے قبل نظر آنے والا یہ خواب ماہرین کے مطابق موت کی پیشگوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے اب تک حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ دوستو، ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، نہ ایک مائکرو سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔ ہاں، صحت مند زندگی اور نیکی بدی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک بچے کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں کسی بھی وجہ سے جلد موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں پیدا ہونے والے 60 لاکھ سے زیادہ افراد کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا۔ جن بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے ان میں درمیانی عمر میں موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ قبل از وقت پیدائش سے دل کی شریانوں سے جڑے امراض جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج، پھیپھڑوں کے دائمی امراض اور شوگر سے موت کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کی صحت کی مانیٹرنگ زندگی بھر کی جانی چاہیے۔ قبل از وقت پیدائش کی اصلاح ان بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی پیدائش 37ویں ہفتے سے قبل ہو جائے۔ یہ وقت جتنا کم ہوگا، موت یا معذوری کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔